ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ اور جو بھی خدا کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردے نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں عموماً اور پاکستان میں خصوصاً اسلام جیسے پرامن مذہب کے نام پر قتل و غارت گری کا ایک سلسلہ جاری ہے، جس کا نشانہ بہت سے معصوم لوگ بن رہے ہیں۔ پاکستان میں متعدد بار ایسی وارداتیں ہو چکی ہیں جن میں مساجد کو نشانہ بنایا گیا، اور خصوصاً جماعت احمدیہ کی متعدد مساجد اور افراد کو اس کا نشانہ بنایا گیا۔ چند سال پہلے تخت ہزارہ اور گھٹیالیاں میں احمدیوں کو مذہبی منافرت کا نشانہ بناتے ہوئے ان کی مساجد پر مسلح حملے کیے گئے، جس میں متعدد افراد اس بہیمانہ فعل کا نشانہ بن کر اپنے مولا کے حضور حاضر ہوئے۔ مورخہ 7 اکتوبر 2005 کو ایک بار پھر ایک ایسی ہی واردات پاکستان کی پرامن مذہبی جماعت احمدیہ کے خلاف کی گئی، جس میں 19 سے زائد افراد زخمی اور 8 شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وحشت و بربریت سے پر یہ کارروائی پاکستان کے ضلع منڈی بہاؤالدین کے ایک گاؤں مونگ میں کی گئی۔ گاؤں کی کل آبادی تقریباً 20,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ یہاں کی اکثر آبادی سنی العقیدہ پر مشتمل ہے، جن میں 150 کے قریب احمدی ہیں۔ 7 اکتوبر 2005 جمعہ کا دن 2 رمضان المبارک 1426 ہجری، احمدی احباب حسب معمول سحری کر کے احمد مسجد میں مولا کے حضور سر بسجود تھے۔ نماز فجر ادا کی جا رہی تھی۔ نمازی دوسری رکعت میں تھے کہ 3 بدبخت موٹر سائیکل پر آئے، جن میں سے 2 نے کلاشنکوف کے برسٹ مارنے شروع کر دیے۔ اللہ کے حضور قیام کرنے والے یہ روزہ دار نمازی گولیوں سے چھلنی ہو کر گرنا شروع ہو گئے۔ حملہ آور ان معصوم احمدیوں کو خون میں نہلا کر فرار ہو گئے۔ اس فائرنگ سے 2 احمدی موقع پر ہی جام شہادت نوش کر گئے، جبکہ 6 ہسپتال میں جا کر شہادت کے عظیم مرتبہ پر فائز ہوئے۔ شہید ہونے والوں میں مکرم عابد خان والمکرم محمد اشرف صاحب عمر 30 سال، مکرم الطاف احمد صاحب والمکرم احمد خان صاحب عمر 43 سال، مکرم محمد اشرف صاحب والمکرم اللہ دتا صاحب عمر 73 سال، مکرم عبد المجید صاحب والمکرم محمد خان صاحب 30 سال، مکرم نوید صاحب والمکرم عبد الوحید صاحب عمر 26 سال، مکرم محمد اسلم صاحب والمکرم خوشی محمد صاحب عمر 70 سال، مکرم یاسر صاحب والمکرم اسلم صاحب عمر 16 سال، اور مکرم راجہ لہراسب صاحب عمر 34 سال شامل ہیں۔ اس فائرنگ سے 19 احمدی شدید زخمی بھی ہوئے، جنہیں فوری طور پر منڈی بہاؤالدین، کھاریاں
اور لاہور کے ہسپتالوں میں پہنچایا گیا۔ دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، آفت ظلم تو جور ٹل جائے گی، آہ مومن ٹکرا کے طوفان کا رخ پلٹ جائے گا، رت بدل جائے گی، دو گھڑی صبر سے۔ اس افسوسناک واقعے کی اطلاع فوری طور پر روا پہنچ گئی۔ مرکز سے ایک وفد اور MTA پاکستان کی ٹیم فوری طور پر منڈی بہاؤالدین پہنچ گئی، جہاں ہر طرف آہو بکا تھی، ہر دل غمگین تھا اور ہر آنکھ اشک بار تھی۔ شہداء کے بچے اور ورثاء مجسم سوال تھے کہ روزہ رکھ کر خدا کے حضور سر بسجود ہونے والوں کو کس جرم کی پاداش میں خون میں نہلا دیا گیا۔ لیکن ایسے افسوسناک واقعے پر احمدیوں کا رد عمل تو سب سے جدا ہوتا ہے۔ یہ قیامت جو ان پر گزری، اس کے باوجود یہ صبر و استقامت کا عظیم نمونہ دکھا کر قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی یاد تازہ کر رہے تھے۔ زخمی عزم و ہمت کے پیکر نظر آ رہے تھے۔ MTA پاکستان کی ٹیم نے منڈی بہاؤالدین کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتال میں زخمیوں سے بات چیت کی۔ میرا نام توصیف احمد ہے، مونگ سے تعلق رکھتا ہوں، اور صبح ہم نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد فوراً مسجد میں گئے ہیں، وہاں جا کر نماز پڑھی ہے۔ دوسری رکعت میں تھے کہ فائرنگ ہوئی ہے، اچانک پتہ ہی نہیں چلا، سب لوگ گر پڑے ہیں، تو اس کے بعد ہمیں نہیں کچھ بھی پتہ چلا کیا ہوا ہے کیا نہیں۔ میرے بازوؤں پر 3 گولیاں لگی ہیں اور بازو زیادہ خراب حالت میں ہیں، ابھی 2 گولیاں نکل چکی ہیں، آر پار ہو گئی ہیں، اور ایک جو ہے وہ ابھی بیچ میں ہی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام بلال احمد ہے اور میں مونگ کا رہنے والا ہوں، اور یہ واقعہ اس وقت پیش آیا کہ ہم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ جو یہاں فجر کی نماز پڑھنے آخری رکعت تھی کہ پیچھے سے 2-3 آدمی موٹر سائیکل پر آئے اور ہمیں گولیاں مار، اور انہوں نے گولیاں ماری، پیچھے سے گولیاں ماری، اور جس کی وجہ سے مجھے بازو پر چوٹ لگی۔ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ساجد محمود۔ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਸੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ? جی نماز پڑھ رہے سا۔ ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਤਫਸੀਲ ਤੇ ਦੱਸੋ ਉਹਦੀ। میں نماز تک کھڑا ہوئے ہی ہاں، کوئی 30-35 سیکنڈ لگ گئے نو، پچھو آئے نو کر کے چلے گئے۔ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਾਫ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? پچھلی سے ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਾਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੱਟਾਂ ਆਈਆਂ? سیر سے لگ گیا۔ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ? ہاں سیر سے۔ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ہے ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ? نال ایک بندہ سی عابد محمود، وہ تو ختم ہو گیا۔ میرا نام عامر محمود ہے، اور نماز فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، فائرنگ شروع ہو گئی اور میرے ابو شہید ہو گئے وہاں۔ رمضان کا مہینہ، جمعہ کا دن شہادت کی موت نصیب ہوئی، مجھے فخر ہے ابو پر۔ 2 دفعہ فائرنگ ہوئی، مجھے دوسری دفعہ گولی لگی۔ میں پچھلی صف پہ کھڑا تھا، پہلے نماز شروع ہو گئی تھی، میں پچھلی صف پہ آیا ہوں، کھڑا تھا، میرے ساتھ ایک بزرگ تھے، ان کو پہلے لگی ہے گولی، پہلے ان کو لگی ہے، وہ وہیں پر شہید ہو گئے ہیں، پھر مجھے لگی ہے یہاں سے اوپر سے، مجھے لگتی آگے کسی آدمی کو لگ گئی ہے، 2-3 آدمی بچے ہیں بس، ایک امام اور میرے دادا جان ایک آدمی، پھر وہ بھاگ گئے ہیں۔
ایک نے اسکوٹر پہلے ہی موٹر سائیکل پہلے ہی سٹارٹ کر رکھا تھا، پھر وہ اس پر بیٹھے بھاگ گئے۔ السلام علیکم۔ تیرا کی نام ہے؟ ساجد۔ ساجد صاحب تسی سویرے نماز تے موجود سو؟ جی۔ کیڑی صف تے تسی؟ پہلی صف تے سی۔ پہلی صف تے سی۔ کچھ واقعے دی تفصیل دسو ذرا۔ بس پہلی صف تے دوسری رکعت نماز پڑھن دی تلاوت شروع ہوئی ہے، بس برش دی آواز آئی ہے اور اسی فوراً پیچھے مڑے ہاں، بس میری چھاتی تے گولی لگن دی ہوئی ہے تے تھلے گر گیا، بس اس کے بعد کوئی پتہ نہیں چلیا، میں کچھ سیکنڈ واسطے بے ہوش ہو گیا اور باہر دوڑیا، میں باہر آ کے پھر ڈگ گیا اور بے ہوش ہو گیا، اس کے بعد کوئی پتہ نہیں چلیا کی ہوا کی نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کی نام تہاڈا؟ عرفان اشرف۔ عرفان صاحب تسی قائد مجلس جو؟ جی، قائد مجلس مونگ۔ صبح دی نماز تے تسی نے واقعہ ہویا ہے؟ جی تسی موجود؟ موجود۔ تفصیل تھوڑی بہت دسو۔ تسی کیڑی تفصیل صف سو؟ بس سنتا پڑھ کے امام صاحب نے نماز شروع کرائی ہے، پہلی رکعت ٹھیک پڑھی ہے، دوسری رکعت واسطے جے کھڑے سی کہ یکدم پچھوں فائرنگ شروع ہو گئی ہے تے بس اتھے ہی دڑا دڑ ڈگنے شروع ہو گئے، یہ نہیں پتہ چلیا کون آیا سی کون نکلیا، بس یہ نہیں پتہ چلیا۔ السلام علیکم ضرور۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ٹھاک۔ تہاڈا نام کی ہے؟ ممتاز علی خان۔ تسی مونگ پنڈ دے ہی ہو؟ جی۔ شروع تو اتھے دے رہنا دے؟ جی ہاں۔ صبح تسی بھی نماز تے موجود سی؟ جی وچ ہی روزہ وغیرہ رکھ کے تسی آئے اتھے؟ جی۔ تھوڑی جی تفصیل تے دسو، یہ واقعہ جڑا تہاڈے سامنے ہویا ہے، تسی بھی زخمی جے، کیڑی صف سو تسی؟ اسی سرکار جی دوسری صف چاس تے آخر تے دوسری صف سرے پربت میں میری یعنی کہ بائیں سائڈ تے الطاف جو کہ موقع تے ختم ہو گئے نا، شہید ہو گئے۔ الطاف جڑے موقع شہید ہو گئے جا نال وہ میرے وہ اس سائڈ تے میں اس سائڈ تے آس کونے تے ایک رکعت پڑھی، دوسری رکعت گئے سجدے، من واپس آئے ہاں یہ دوجا دینا یار سجدہ جس دینے ہی یار سجدہ تے وہ دو فائرنگ شروع ہو گئی، اس لگی تو بیلنس حقیقت گل ہے لگی تو میرے ہوش و واس کام نہیں رہے، اتنے پھوڑاں تے آئیاں گنب گھیرے کھدے پھریاں سے پتہ نہیں لگا، وہ تو جی کچھ ایک دو بچے انہیں رولا پایا، پھر یہ شور مچایا تو باہر سارے گواڈی جڑے ہیں انہیں وہ آئے نا، مڑ سان نہیں پتا حقیقت گل ہے، روزے رکھے موئی پانی شانی پاندے رہے نا بے سختی بھی چی بات اس درد وجہ پر اے آخی تو واقعہ ساڈا جی، اصل نہیں ویکھے بندے آؤندے نہیں ویکھے جاندے، کیونکہ اس نماز بھی سان پتہ ہی نہیں لگا۔ السلام علیکم، میرا نام ببور ہے نا۔ جب دوسری رکعت تھی اور جب ہم رکوع میں گئے تو پیچھے سے فائرنگ شروع ہو گئی، لوگ جو تھے سارے نیچے لیٹ گئے، کچھ کو لگی اور کچھ جو بچے تھے، آدمی نے جو فائرنگ تھی وہ باندھنے کی اور لیٹے لیٹے لوگوں کو بھی لگتی تھی، اور مجھے جب پتہ نہیں چلا، بعد میں جب وہ چلے گئے نا واپس شور مچ گیا سارے محلے میں، واپس گئے تو میں اٹھانے لگا ایک بھائی کو، تو اٹھانے لگا تو میرے بازو نے کام نہیں کیا، میں نے دیکھا تو یہ خون بہہ رہا تھا، مجھے پھر پتہ لگا کہ مجھے بھی لگی۔ میرا نام قمر شہزاد، میں دوسری صف سے کھڑا سی اور سورت فاتحہ تو بعد جب شاعراں سا امام صاحب نے پڑھی ہے تو پہلا بریسٹ لگے تو میری جڑی کھبی سائڈ تے بندے سن لیفٹ سائڈ تے جو بندے کوٹ گرے، اس طرح جس میں سامنے آیا تو میرے دو فائر لت لگے، ایک فائر بازو چ آیا کراس ہو گیا، ایک فائر تو قمیض تو باروں اڑا گیا، جسم چ نہیں آیا، قمیض اڑ گئی، تو باقی جڑا میرا دوسرے سائڈ سے سی الطاف ان سامنے جس ٹائم بریسٹ لگیا تو وہ موقع اتنے ہی نہیں اٹھیا، نوید بھی نہیں اٹھیا، دوسرا نال اسلم سی، میرے نال جڑا دوسرا چھوٹا بچہ سی یاسر، میری لت چ فائر لگے تو وہ پچھوں ڈائریکٹلی کمر چ آ کے لگے تو موقع تو ہی فوت ہو گیا۔
احمدیہ مسجد پر حملے کی اندوہناک خبر پاکستان کے پرائیویٹ ٹی وی چینلز کے ذریعے آنن فانن دنیا بھر میں پھیل گئی، جس نے دنیا میں بسنے والے احمدیوں کو مغموم کر دیا۔ جیو ٹی وی، انڈس، ARY اور BBC سے یہ خبر بار بار نشر ہوتی رہی۔ بيد أن زعماء الطائفة يؤكدون على أنهم مسالمون ولا توجد لهم عداوات مع أحد. اس افسوسناک واقعے کی سب سے نمایاں کوریج BBC نے کی اور اس حوالے سے انٹرویو بھی نشر کیے۔ You've had discrimination and killing of women, of other minorities, of Shias in their mosques. مکرم حافظ راشد جاوید صاحب پریس سیکشن نظارت امور عامہ روا نے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ یہ بے گناہ لوگ تھے اور بغیر کسی کے اشتعال کے اور محض مذہبی منافرت کی بنا پہ ایسا ہوا ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور گورنمنٹ سے اس بات پہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ یہ ان مجرموں کو پکڑے اور ان کو گرفتار کرے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ باقی ہم پرامن جماعت ہیں، ہمارا نہ تو سڑکوں پر کبھی احتجاج آج تک ہوا ہے نہ اس پہ ہوگا۔ ہماری اصل شکایت بہرحال اللہ کے ہاں ہے۔ پچھلے کئی عرصے سے احمدیہ مسلک کے لوگوں کے خلاف حملے ہوئے ہیں، تو آپ کے خیال میں حکومت کو اور مزید کیا کرنا چاہیے تاکہ اس طرح کی کارروائیاں نہ ہوں؟ سمر صاحب، حملے کی جو احمدیوں پہ ہوتے ہیں اس کی دو وجوہات ہیں، یہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ مذہبی منافرت ہے۔ جماعت کے خلاف اخبارات میں شہر سرخیوں میں چھپتا ہے۔ چند روز قبل پاکستان کے کثیر الاشاعتی اخبار میں ایک مولوی صاحب کا یہ بیان چھپا کہ احمدی زندیق ہیں اور ان کے وجود سے سرزمین پاکستان کو پاک کر دینا۔ کس نے کہا تھا یہ ایک مولانا تھے، ان نون مولانا تھے، لیکن اخبار کثیر الاشاعتی ہے، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ اور اس کے بعد چند دن پہلے 29 ستمبر کو یہاں پہ کانفرنس ہوئی جہاں پہ 98% احمدی آباد ہیں ربوہ میں، اور احمدیوں کو کسی قسم کا جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ مولویوں کو کھلے عام اجازت ہے۔ وہاں ایک مولانا عبدالستار توسوی صاحب ہیں جو مجلس تحفظ ختم نبوت کے نون مولوی ہیں، انہوں نے اوپنلی یہ کہا کہ احمدی مرتد ہیں اور پاکستان میں مرتد کی سزا جو قتل ہے اور ان کو قتل کرنا چاہیے۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے سیالکوٹ میں ایک مولویوں کے ختم نبوت کی طرف سے ایک ٹریکٹ تقسیم کیا گیا جس میں یہ تھا کہ احمدیوں کو 3 دن کی مہلت دی جائے، 3 دن کے بعد اگر وہ توبہ نہیں کرتے، اپنے مذہب کو نہیں چھوڑتے، تو ان کو قطار میں کھڑے کر کے گولیاں مار دی جائیں۔ یہ سارے پبلک میں پھیلائے جاتے ہیں، وہاں اڈوں پہ بسوں میں کہ جماعت کے خلاف منافرت انگیز بیان جو ہے وہ لگتے ہیں، اور حکومت اور گورنمنٹ اس کے بارے میں کچھ نہیں کرتی۔ یہ اس کے حوالے سے تو جی اب یہ واقعہ ہوا ہے، آپ چیک کریں۔ یہ مجھے بتائیے گا کہ کسی نے آپ کو اس سے پہلے اس مذکورہ گاؤں کے لیے دھمکیاں دی تھیں یا کوئی خطرہ تھا کہ کوئی کارروائی ہو سکتی ہے وہاں پہ؟ نہیں سمجھ صاحب، پراپر اس گاؤں کے لیے نہیں تھا، مجموعی طور پر احمدیوں کو ایسے بعض گمنام قسم کے آئے تھے اطلاعات کہ جی یہاں پہ ہم وہاں اپنی مسجدوں کو آپ سنبھال لیں، اب ان پہ اٹیک ہوں گے، یا احمدیوں کے نون جو احمدی ہیں ان پہ اٹیک ہوں گے۔ یہ تھے پاکستان میں جماعت احمدیہ کے ترجمان راشد جاوید۔ پاکستان کے اردو اور انگریزی کے قومی اخبارات نے اس جان کا سانحے کی تفصیلی خبریں دیں۔ مورخہ 7 اکتوبر 2005 کو بعد نماز عصر مونگ ہی میں شہید ہونے والے احباب کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ کہ اب جائے گا ہر شہادت تیرے، دیکھتے دیکھتے پھول پھل آئے گی، پھول پھل جائے گی ہر شہادت تیرے، دیکھتے دیکھتے پھول پھل آئے گی، پھول پھل جائے گی، دو گھڑی صبر سے کام لو۔ نماز جنازہ مکرم و محترم صاحبزادہ مرزا خورشید احمد صاحب ناظر اعلیٰ و امیر مقامی نے پڑھائی۔
جس میں مرکز سے آنے والے وفد کے علاوہ دور و نزدیک سے آئے ہوئے کثیر تعداد میں احمدی احباب نے شرکت کی۔ اس موقع پر غیرت جماعت احباب کی ایک کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ دیکھتے دیکھتے پھول پھل آئے گی، پھول پھل جائے گی ہر شہادت تیرے۔ دیکھتے دیکھتے پھول پھل آئے گی، پھول پھل جائے گی، دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، دو گھڑی صبر سے۔ خوں شہیدان امت کا اے کم نظر، رائے گا کب گیا تھا کہ اب جائے گا ہر شہادت تیرے۔ قبریں تیار ہونے پر دعا بھی مکرم صاحبزادہ مرزا خورشید احمد صاحب ناظر اعلیٰ و امیر مقامی نے کروائی۔ تدفین میں غیرت جماعت احباب کی ایک کثیر تعداد نے شرکت کی۔ دیکھتے دیکھتے پھول پھل آئے گی، پھول پھل جائے گی، دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، دو گھڑی صبر سے۔ ایم ٹی اے پاکستان کے نمائندگان نے شہداء کے لواحقین سے انٹرویو لیے۔ باقی جڑے لوگ نو میرے مطلب قریبی مطلب ہیں وہ روئن کچھ نہ، لیکن میری ماں جڑی سرانے بیٹھے تے من انج ہاتھ نہ کردے روئی نہ میرے پتر نو، میں شہید دی ماں۔ اچھا میرے پیو پتر تے متعلق رونا نہیں کرنا نہیں آؤ بقا مطلب تے الحمدللہ ہون بھی بڑے حوصلے ٹھیک ٹھاک نو۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے صبر دے، اس وڈی عمر چ انہوں نے صدمہ تے بہت وڈا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انہوں نے بچے نے شہادت کا مقام دیتا ہے۔ ماں من کہتے ہیں رونا نہ۔ ہمارا تو بیٹا تھا جی، بہنوئی تو تھا ہی نہیں، اس نے ایسا سلوک ہمارے ساتھ کیا ہے، وہاں پہ تو بہت دکھ تھا، مگر آ کے دیکھا ہے تو خوشی ہو گئی ہے کہ یہ تو شہید ہو گیا، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم پریشان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پورے خاندان کا نام روشن کر دیا ہے۔ مجھے بھی وہ یہ لوگ یہ سب سے بڑا ہے ناصر احمد، مگر یہ مجھے باپ کی جگہ ہی سمجھتے ہیں، اور میں بھی اللہ کے فضل سے یہ میری اولاد ہی ہے ساری، تو اللہ تعالیٰ اس کا مقام جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے وہ تو بہت قسمت والوں کو ملتا ہے۔ اور شہید تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کہ مجھے پھر باہر بھیجو کہ میں اور کچھ کام کر کے آؤں۔ شہید کا تو رتبہ ہی بہت بلند ہے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ میں ایک شہید کی بیٹی ہوں۔ اللہ میاں ایک باپ ہی تو نہیں شہید ہوا، سارے شہید ہوئے ہیں، جو بھی شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ درجات دے۔ اچھا سلوک کرتے تھے ہمارے ساتھ، بہت پیار کرتے تھے ہمارے ساتھ۔ ہمیں خوشی ہے کہ میں ایک شہید بیٹی ہوں باپ کی، اور میرے ابو ہم سارے اللہ کی راہ پہ قربان ہوں۔ خدا دے خوف تو ڈردا تے اسی خدا دی رضا تے راضی ہاں کہ شہیدی رتبہ پایا ہے۔ میں تو اللہ کے راہ کو قربان کیے ہیں، شہید ہوئے ہیں، میں تو بہت خوش ہوں جی۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کی راہ پہ سارے قربان ہو جائیں تو شہید ہو جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کی ادھر دھیان ہے اور دعائیں کریں گے، سارے چھوٹے بڑے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے۔ ہمارا بھائی باپ کی جگہ بھی تھا،
हमारे भाई ने हमारा बहुत ध्यान रखा है। हम तो समझते थे वो बड़ा है, मैं सबसे बड़ी हूँ, वो छोटा था, लेकिन हर मौके पे जो ही कोई खुशी का मौका होता है, हमें का ये भाई बड़े बाहर रहते थे, तो उसने हमें किसी मौके पे कोई कमी नहीं आने दी है। और मुझे फ़ख्र है, इतने देहातों से और हर जगह से जो लोग आए उनकी इतनी तारीफ़ की है, बल्कि हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है कि हमारा भाई इतना गैरत वाला और इतना लोगों से इखलाक के लिहाज से बहुत प्यार करने वाले थे। और हमें उस भाई पे बहुत फ़ख्र है कि इतना बड़ा रुतबा खुदा ने उनको दिया है, और हजूर ने उनके लिए दुआएं की हैं, पूरी जमात ने की हैं। इस बात पे हमें बहुत फ़ख्र है। अल्लाह ताला ही बच्चों का हाफिज़ नासिर है, जो ज़ाया नहीं अल्लाह मियाँ करेगा। हमें पूरी ये इस बात की यकीन है इस बात पे। वक्फ़े 9 का बच्चा है इल्ताफ़, आमर इल्ताफ़। उसके वालिद साहब जो इस वाक़े में शहीद हुए हैं, इल्ताफ़ महमूद साहब, उस बच्चे को एक दोस्त ताहिर साहब उठा के लेके जा रहे थे। जब वो ज़ख्मी हुए तो उनको वो अज़ीज़ आमर महमूद साहब के साहबजादे हैं, वो कहने लगे कि मेरे वालिद साहब शहीद हो गए हैं। तो वो ताहिर साहब उन्हें कहने लगे नहीं बेटा, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई गोलियां लगी हैं तो अभी हॉस्पिटल में इलाज होगा, ठीक हो जाएंगे। तो वो कहने लगे नहीं, मैं देख के आया हूँ, मुझे बड़ी तसल्ली है, वो शहीद हो गए हैं और मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं वक्फ़े 9 का बच्चा हूँ और मैंने ज़िंदा रहना है अभी। आबद की तबीयत बहुत अच्छी, मुखलस, ताबेदार, अनसमुख, बहुत ही बेहतरीन चीज़, बहुत ही बेहतरीन। तो जितों तक मैं तजिया कढ़िया ना, ये जेड़े जेड़े मैं सारे जब देखे ने शहीद सारे, तो इन्हां दियां दास्तानां सुनियां ने, खुदा ताला ने चुन के लियाते ने, क्यों जी ये इस मकाम दे काबल सन। हर बंदा तो शहादत दा रुतबा लै नहीं सकता, जिसका मकाम होए वो ही लैंदा है। असीं ते खुश हाँ, दुख भी है तो खुश भी है। अल्लाह ताला ने एक साडे दामाद नूं रुतबा दिता शहादत दा, ते दूजा उहदी तफैलों सानू जे असीं सब्र करिए सानू भी कुछ खुदा ताला देना है। मोहतरम राजा आबद महमूद साहब जो शहीद हुए हैं इस वाक़े में, वो साबक कायद मजलिस भी रहे हैं, और उनकी एक सिफत का मैं हमेशा ही बड़ा मोतरफ़ रहा हूँ और बड़ा उसको कायद साहब ज़िला उस वक्त जो मोहतरम सैयद सलीम शाह साहब बड़ी ताज्जुब की निगाह से देखा करते थे कि इंतहाई खामोश तबा, और जो इतना इंतहाई खामोश तबा थे कि बसा औक़ात मीटिंग में भी जब कोई बात करनी है तो बाकायदा उनसे बात करवानी पड़ती थी। ऐसे इंसान से क्या किसी दूसरे शख्स को कोई तकलीफ़, कोई दुख कभी पहुँच सकता है? नामुमकिन है। और दूसरा उनका ये भी एजाज़ हुआ करता था, ज़िली इज्तिमाआत के मौका पे जब भी कलाई पकड़ने का मुकाबला होता था तो हमेशा वो फर्स्ट आते थे। इस बच्चे ਨੂੰ मैं आप भी ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਸਾਂ ਤੇ खुश ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਆਦਾਤ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਆ, ਲੋਕ ਹੋਣ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਬਈ ਯਾ ਰੱਬੁਲ ਇਜ਼ਤ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਰਵੇ ਸਹੀ ਅਮਾਨਤ ਤੇਰੀ, ਇਹ ਦੁਆ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤੋਹਫਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਜਰਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਰੱਵੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਰੱਵੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਰਹਿ ਆਵਾਂ। ਗਿਆ ਤੇ 7-8 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੈ, 3 ਦਿਨ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਨੇ ਠਹਿਰੋ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਉੱਥੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕੋਲ ਠਹਿਰਿਆ 2-4 ਘਰ ਵਾਕਫੀਅਤ ਆਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਸਾਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ। ठीक है, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਮਰਕਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਬੈਠਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਇੰਜ ਰਿਹਾ। सदमा मैंने बहुत ज़्यादा है, अल्लाह ताला मैंने सब्र देता है, मैं खामोश हो गई हूँ। प्यार में बहुत सी, बेटा मेरा बहुत अच्छा सी, जदों मैं आवाज़ सुनी, फ़ोन आया मंडी बाउलदीन तो मैं हो गई हूँ, कोई मैं चीखो पुकार नहीं पाया।
ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ, ਖੂਨ 'ਚ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਕੁਛ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਦੇਖਦੀ ਗਈ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਜੂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ। ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਖਿਦਮਤਗੁਜ਼ਾਰ ਸੀ। دین دیاں کماں چ دنیا دیاں کماں چ ایک اشارہ سمجھدا سی، انہاں اپنے آپ فکر ہوندا سی میں کام کرنا۔ ایک بات تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ وہاں پہ ایک زخمی ہمارے جو دوست قمر صاحب ہے، اس وقت بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، ان کے گھٹنے میں گولی لگی تھی۔ وہ بتا رہے کہ جب میں وہاں پہ گرا ہوں تو میں ہوش میں تھا بالکل، اور میرے قریب احمد وحید، جنہیں نوید کے نام سے یہاں سارے دوست جانتے ہیں، وہ میرے پاس پڑے ہوئے تھے۔ اور جب خواتین اس وقت پانی پلا رہی تھیں تو نوید کو میں نے دیکھا کہ وہ اس پر بمشکل اس کی آنکھیں جو بند ہو رہی تھیں، لیکن یہ بات میں نے بڑی واضح اس کے طرف سے سنی کہ جب خاتون ان کو پانی پلانے کے لیے آگے آئیں تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں، میری بات چھوڑیں، میرے ساتھی کو، جو میرے ساتھ پڑے ہیں ان کو پکڑیں آپ۔ تہجد انہوں نے پڑھی ہے، نماز کوئی شاید ہو، لیکن نماز بھی انہوں نے نہیں چھوڑی، نماز بھی انہوں نے پانچوں جو ہے نا وہ پڑھی۔ تو جو بھی مسجد کا اپنا جماعتی کام تھا اس میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ مجھے اس چیز پہ فخر ہے کہ ہمیں بھی لوگ کہیں گے کہ یہ شہید کے بھائی ہیں، تو ہمیں اس چیز کا بہت فخر ہے کہ ہمیں بہت فخر کی، مجھے فخر ہے اس چیز پہ کہ میرا بھائی شہید ہوا ہے۔ جی جب بھی مثلا کام سے آنا ہے، ماں کو مثلا دعا کر، ان کی خدمت کر کے ان کو مثلا تب جو ہے نا وہ سوتا تھا۔ شکریہ جی، بہت اچھا پایا، بہت تابع دار پایا۔ دوسری یہ بات ہے، 5 ٹائم نماز بھی پڑھتا تھا، تہجد بھی ہمارے ہاں گیا ہوا بھائی ہوتا تھا تو وہاں بھی تہجد پڑھتا تھا، 2 ہی پڑھ لیتا تھا لیکن ضرور پڑھتا ضرور تھا۔ تو اب ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے اسے شہادت دی ہے۔ میں بہت خوش ہوں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اسے شہادت دی ہے، اور ان بچوں کا وہی نگہبان ہے، وہی وسیلے بنائے گا انشاءاللہ۔ بہت ہی اچھا پایا، بہت خدمت گزار پایا، بہت انہوں نے میری خدمت کی۔ ایک دفعہ میں نے آئے کی تو انہوں نے پوچھا کیا ہے، میں ہمارے دل کی کیفیت بہت ہی اچھی ہے، شکر الحمدللہ۔ میں سے شہید کی ماں کہلاتی ہوں، بہت ہی فخر ہے مجھے۔ خلیفہ وقت کی دعائیں ہمارے ساتھ۔ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇੰਤਹਾਈ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਫਿਰ 5 ਟਾਈਮ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 5 ਟਾਈਮ ਨਮਾਜ਼ ਔਰ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ? ਜੀ 5 ਟਾਈਮ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤਹਜਦ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਨ ਤੇ انتہائی شریف، اور یہ مثال جڑے غیر احمدی دیندے سن اس دی کہ اتنا شرافت اور اتنی سادگی دی وہ بہت ہی اس صدمہ تو ٹھیک ہے، صدمہ ہے، لیکن اپنی جماعت دی بھی میں بہت خوش ہاں۔ اس بچے تے دفعہ ملاقات نہیں ہوئی وہ جیوندیاں، یہ میں افسوس صرف ہے۔ باقی جڑے لوگ شہباز پہ پاندے احمدی اور ساری دنیا غیر احمدی بھی پہ پاندے، میں خوشی ہوئی۔ میں ہسپتال میں موجود ہاں، گھنٹہ ڈیڑھ بیٹھا رہا، لیکن میں کہ معمولی چوٹ لگی ہونی ہے، کدھر پانی پیا آندا ہونا ہے، کدھر کھڑے کدھر دوائی لین کسی دی جو گیا ہونا ہے، کدھر خون دی بوتل واسطے کسی بندہ بلان گیا ہونا ہے، جویں وہ عادت آئی تو میں کہ اس واسطے کہ وہ تقریباً میں اس شک وچ رہا، لیکن میرے اندر افسوس ہے کہ میں 2 منٹ واسطے اندر جانا، اس نے ملاقات کر لینا، وہ میں نے ویکھدا، میں انہوں ویکھدا تاکہ وہ افسوس نہ لگے۔ اور سب تو خوشی والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਹਮਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਓ। ਆਪਣੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੀ ਕਿ मौत दी कशमकश सन, जिदे कोल गए वो कहता सी अगले पानी पियाओ। और इसी तरह जो लहरा साहब शहीद हुए हैं उनको जब हॉस्पिटल में मैं मिला हूँ तो उनसे मैंने पूछा है कि क्या हाल है, तो मेरी तरफ देख के मुस्कुराए हैं, कहते हैं जी बिल्कुल ठीक हैं जी, कोई फ़िक्र वाली गल ही नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हाँ। और उनकी ये बात मुझे पुरानी मेरी यादों में ले गई कि जब भी यहाँ मोंग का दौरा किया है या अजीज़म लहरा आसफ़ खान साहब से बात हुई है, तो जो भी कोई मरकज़ी नुमाइंदा, ज़िली नुमाइंदा या खाकसार अगर यहाँ हाज़िर हुआ है तो वो ऐसे थे जैसे बिछे जाते हैं। और मुझे कई बार उनसे मिलके इतनी शर्मिंदगी होती थी कि वो इतनी मोहब्बत और उल्फत से मिलते हैं कि शर्म आने लगती थी। और उनका वही मंज़र उस वक़्त भी था, देख के एक दफ़ा बड़ी एक खुशी का इज़हार किया। और लहरा आसफ़ साहब के ज़िमन में एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे ज़िली इज्तिमा के मौके पर मोहतरम अमीर साहब ज़िला मोहतरम महमूद अहमद खालिद साहब ने ये ऐलान किया कि कोई ऐसा खादम इस साल में इस वक्त मौजूद है जिसने पूरा साल बाजमात नमाज अदा की हो। तो मोहतरम राजा लहरा आसफ़ खान साहब ने अपना हाथ खड़ा किया और मोहतरम अमीर साहब ने उन्हें कुछ नकदी इनाम दिया। तो जब मैं उनकी वालदा से मिला हूँ तो वो बता रही थी कि बहुत लंबा अरसा उसने वो पैसे संभाल के रखे, लेकिन जैसे कि आजकल महंगाई का दौर है, किसी एक ज़रूरत के तहत उसे खर्चने पड़े तो बड़ा वो दुख और रंज और आंसुओं की कैफियत थी कि मैं इस ग्रां कदर इनाम को खर्च कर रहा हूँ। हालांकि मेरे भाई जैसी बीमारी की हालत थी, अपनी मस्जिद जाते थे, अलग राम साहब ने इलम था। फिर मैं शुक्र अदा इस तो करना कि अल्लाह ताला ने शहादत का रुतबा दिता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ियत की होनी बार अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा मैं समझना कि फ़ख्र समझना मैं अपने आप में कि मेरे वालिद साहब मेरा भाई उन्होंने शहादत का रुतबा मिला है। एक लिहाज से ये भी फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमें ये शहादत हासिल नसीब हुई है, लेकिन दूसरी जगह जो गम है वो भी अपनी जगह है। मेरी तो बस यही दरख्वास्त है आप सब भाइयों से कि दुआएं करें हमारे लिए, बस जो आगे का वक्त है वो हमारा एहसान हो और मेरी वालदा को और हमें सब्र की तौफीक मिले। यासर जी साढ़े इलम के मुताबिक पहला वाकिफ़ीन नोश शहीद है जिहड़ा शहादत का रुतबा हासिल किया है। वक्फे नौ का बड़ा फाल अपनी जमात मैं सच्ची कदे किधरे वक्तन फवक्तन याबिदा सी, लेकिन रेगूलर पंक्चुअल नमाजी और वाकफ़े ज़िंदगी। और उन्होंने 2-4 दफ़ा मतलब ऐसी सारे ही अजीज़ों कारोबार और 2-4 दफ़ा जिक्र भी होया कि लै चलने, उन्होंने कहा नहीं मैं वक्फे नवा मैं इंशाल्लाह इत्थे रह के ये जज्बा है। हाँ जर्मनी या बाहर ले जाने की कोशिश, स्विट्जरलैंड जर्मनी की कोशिश इन्हों की भी ख्वाहिश थी, मेरी भी, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा कि नहीं मैं इंशाल्लाह इत्थे रह के काम करांगा, तो मुकाम अल्लाह ताला ने दे दिया। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਕਚੁਅਲ ਸੀ ਆਪੇ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਇਹਦੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਸਮੁਖ ਸੀ ਔਰ ਹਸਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜਿਸ ਪੈਗਾਮ ਦੀ ਵੀ ਕਿਰੇ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸਨੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਖੰਦਾ ਪਿਸ਼ਾਈ ਨਾਲੇ ਬੱਚਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ यासर साहब शहीद हो गए। राजा मोहम्मद अशरफ साहब जो हैं वो बुज़ुर्ग थे, तकरीबन 69-70 साल उम्र थी उनकी। मेरे से काफ़ी बड़े थे उम्र में, लेकिन वो बाज़ औक़ात ऐसे होता था, इतना शफ़क़त का सलूक था उनका मेरे साथ कि वो अपना कोई मामला होता था तो मेरे साथ आके मशवरा किया करते थे कि ये मामला है क्या किया जाए। वो दिल से मुझे अपना हमदर्द समझते थे। तो बड़ा शफ़क़त का सलूक था उनका मेरे साथ, मेरे घर वालों के साथ।
تو اس لحاظ سے مجھے ان کا بہت دکھ ہے. اور مسجد کے ساتھ ان کا تعلق اور جماعت کے ساتھ کیسا تھا؟ مسجد کے ساتھ وہ ریگولر نمازیوں میں شمار ایک وہ تھے، اور ان کا ایک بیٹا تھا جو ساؤتھ افریقہ سے آیا تھا. جب بھی وہ یہاں ہوتا تھا یہ دونوں ریگولر نمازیوں میں شمار ہوتے تھے. اس کے علاوہ جو تھے راجہ عبد المجید، وہ بھی ریگولر نمازی تھے، جو اس میں تقریباً وہ نمازوں میں آنے والے تھے. اس کے علاوہ جو 2 رشتہ دار تھے میرے، ایک راجہ الطاف محمود جو اس میں شہید ہوئے ہیں، وہ بھی میرے چچا کے بیٹے بنتے ہیں ایک لحاظ سے، اور ایک دوسرے جو راجہ لراسب شہید ہوئے ہیں اس میں، وہ بھی میرے ایک لحاظ سے وہ میرے بھتیجے بنتے ہیں رشتے میں دور سے. تو یہ اگر رشتے میں دیکھیں تو یہ 5 جو ہیں لوگ میرے افراد جو ہیں میرے برادری میں سے اور میرے خون کے رشتے میں سے ہیں. تو راجہ اشرف صاحب کی علاوہ جو دوسرے شہید ہوئے ہیں، راجہ آپ نے بتایا کہ مجید صاحب، جی ان کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات؟ انتہائی شریف النفس انسان تھے. ان کی شرافت اس لحاظ سے کہ کبھی کسی کو بھی ان سے گلہ نہیں ہوا، نہ کسی احمدی کو نہ کسی غیر احمدی کو. اپنی جو وہ اپنے کھیتی باڑی تھوڑی بہت کرتے تھے اس پہ ان کا گزارا تھا. انتہائی شریف النفس انسان تھے. نمازیں ساری تو مسجد میں، ان کا گھر ذرا دور ہے، ساری تو مسجد میں آ کے پڑھ نہیں سکتے تھے، لیکن ایک آدھ نماز پہ وہ ضرور پہنچا کرتے تھے. ان جو شہید ہونے والے لوگ ہیں اس واقعے میں، سانحے میں، ان کے ورثاء نے کس رد عمل کا اظہار کیا اور کس طرح ان کا اس واقعے پہ کیا تھا؟ ان میں سے سب کے رد عمل کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن میں کہ خواتین کے پاس تو تھا نہیں. جن کا مجھے پتہ ہے اور جن کو میں نے خود باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ میں بتا سکتا ہوں یا سنا ہے. ایک راجہ الطاف محمود ہیں، ان کی والدہ بوڑھی ہیں اس وقت. ان کا یہ کہنا تھا وہ باقی عورتوں کو چپ کرا رہی تھی. کہ میرا بیٹا شہید ہوا ہے، آپ نہ روئیں. اسی طرح راجہ عبد المجید کی بیگم، اللہ تعالیٰ انہیں صبر دے، انہوں نے مثال قائم کی ہے. وہ اس طرح گھر میں کام کر رہی تھیں اب بھی کہ ایسے لگتا تھا کہ باقیوں کے فوت ہوئے ہیں، ان کا فوت نہیں ہوا. حالانکہ ان کا خاوند شہید ہو چکا ہے اور ایک بیٹا میرے ہسپتال میں داخل ہے. ان کی جو صبر کی کیفیت تھی وہ بہت مضبوط ان کی کیفیت تھی صبر کی. انہوں نے بہت اچھا صبر دکھایا ہے، مثال قائم کی ہے اس کی. راجہ الطاف محمود کی والدہ، عبد المجید کی بیگم اور باقی تمام دوستوں کے بھی ایک آدھ کو چھوڑ کے، جنہوں نے تھوڑا سا بندہ جذباتی ہو جاتا ہے جب اتنا قریبی رشتہ ہو، کیفیت ایسی ہوتی ہے، لیکن تقریباً تمام احمدی عورتوں نے اور مردوں نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا ہے. اور لوگ حیران تھے یہاں آ کے، باہر کے لوگ جو آتے تھے وہ ہمیں آ کے دیکھ کے آتے تھے، یار آپ کے اتنے لوگ جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں اور آپ لوگوں کو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. یہاں آ کے لوگوں کی یہ باتیں ہم نے سنی ہیں. وہ کہتے ہیں آپ لوگوں کے چہرے ویسے کے ویسے ہیں، پہ آپ پھر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اس لحاظ سے آپ کہیں تو ہمارے احمدی ماؤں بہنوں نے، دوستوں نے، احباب نے بہت اچھی مثال قائم کی، صبر کا مظاہرہ کیا ہے. اور کئی شاید نہیں بلکہ یقیناً یہی وجہ ہے کہ یہ خدا پہ یقین ہونے کی وجہ سے ہے کہ ہمارا خدا حفظ و ناصر ہے، اور جو فوت ہوئے ہیں وہ خدا کی راہ میں شہید ہوئے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ قربانی ہماری قبول کرے گا. اور ہماری دعا ہے، ہمارے لیے دعا کریں تمام لوگ کہ اللہ تعالیٰ اب ہماری یہ قربانی قبول کرے اور ایسا سبب پیدا کرے کہ اس قربانی کو باقی احباب کے لیے کوئی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. جزاکم اللہ. اور اسی طرح راجہ مجید صاحب جو ہیں شہید ہوئے ہیں، ان کو جب قائد مجلس مقرر کیا تو انہوں نے بڑی فراخ دلی سے یہ کہا کہ بھئی مجھے آپ کام بتانا آپ کا کام ہے، عمل کرنا میرا کام ہے، میری طرف سے کبھی کوتاہی غفلت نہیں ہوگی. اور جب بھی انہیں جو کام دیا گیا ہے انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے سر انجام دیا ہے. صبح کی نماز تھی، ہم بھی مسجد میں نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے. تو تقریباً یہ 5:20 کا ہوگا
ٹائم ہوگا کہ جب ہم گھر میں انٹر ہوئے ہیں تو رنگ آ رہی تھی بار بار، تو میں نے ٹیلی فون اٹھایا تو ڈاکٹر صاحب نے خبر دی افسوسناک کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ فوری رش کریں، ہم ہاسپیٹل کی طرف رش کرتے ہیں، آپ کے بہت زخمی ہیں اور بہت بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ تو اسی وقت منڈی شہر میں فون کیا، وہاں سے خدام سارے انصار سب ہاسپیٹل میں پہنچ گئے، اور اس کے علاوہ منڈی بہاؤالدین شہر کے لوگوں کو جیسے ہی پتہ چلتا گیا کہ وہ بھی سارے رش کر کے وہاں یعنی اس میں احمدی غیر احمدی تو اس میں کوئی تمیز ہی نہیں رہی کہ احمدی ہے غیر احمدی ہے، سب اٹھا رہے ہیں، لے کے جا رہے ہیں۔ بلڈ کے لیے احمدیوں کا بھی ظاہر ہے وہ تو گئے اسی لیے تھے، غیر احمدی بھی جو آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر نہیں ملتا تو ہمیں بتائیں جی، ہم ارینج کرتے ہیں، ہم کسی کو لے کے آتے ہیں۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کوئی تمیز نہیں تھی، انسانیت کے ناطے سب نے ایک ہی کوشش کی کہ یہ جانیں بچنی چاہیے اور ان کو فوری طور پہ ایڈ ملنی چاہیے۔ انہوں نے سارا ارینج کیا، اور وہ بھی الحمدللہ کہ انہوں نے بہت کوآپریٹ کیا ہے، پولیس نے بھی بہت کوآپریٹ کیا، وہ یہاں بھی پہنچ گئی وہاں بھی، اور انہوں نے ہمیں پریشان اس لحاظ سے نہیں کیا کہ جیسے پولیس کا رویہ ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ منڈی بہاؤالدین کی یہ واقعہ ایسا اندوہناک اور ایسا بربریت اور صفاقی کا تھا کہ کوئی آنکھ بھی ہمیں نہیں پتا کہ جس نے جو روئی نہ ہو اور جس نے یہ اس پہ اظہار افسوس نہ کیا ہو، وہ ہمیں بھی اس طرح ہی گلے میں لے کے مل رہے تھے، ان کے لواحقین کو بھی اسی طرح مل رہے تھے۔ اور منڈی بہاؤالدین کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے کہ ہر فرد کسی بھی سیکٹ سے اور انہوں نے اس پہ بہت رنج کیا، افسوس کیا۔ لیکن ایک بات جو ہے وہ میں یہاں گاؤں کے لوگ اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے، انہوں نے کسی نے بھی کوئی تفریق نہیں رکھی کہ یہ جماعت احمدیہ کے افراد ہیں انسانیت کے ناطے، اور پہلے بھی یہ گاؤں جو ہے یہ ہمارے ضلع کا پرامن گاؤں تھا ہر لحاظ سے، ان کی برادریاں ایسی ہیں، آپس میں رشتہ داریاں ہیں، اور یہاں سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ اس قسم کا واقعہ ہو جائے۔ اور ابھی تک بھی یہ دیکھیں آپ، ہم اس دن سے یہاں ہیں کہ سب لوگ بڑے دکھ کا، پیار محبت کا اظہار اسی طرح کر رہے ہیں، تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں، اور کوئی بھی، اور پھر یہاں پہ جو پالیٹیشنز ہیں ہمارے منڈی بہاؤالدین ضلع کے، وہ بھی تقریباً سارے ہی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہاسپیٹل جانا بھی، اور ہاسپیٹل کے بعد اگر ایک دن وہ نہیں آ سکے تو دوسرے دن یہاں پہنچے ہیں، اور یہاں بھی آ کے وہ ایک ایک گھر میں گئے ہیں، ایک ایک فرد سے ملے ہیں اور اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ سو اس لحاظ سے تو یہ ایک مثال قائم ہوئی ہے منڈی بہاؤالدین ضلع کی۔ یہ ہزاروں لوگ قافلے ابھی تک، اب کتنے روز ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک قافلے آ رہے ہیں، اور پورے پاکستان سے میں کہوں گا کہ ایبٹ آباد، پسرور، کہاں بیکورڈ، جہاں سے بیچارے میں حیران تھا کہ یہ کون سا رشتہ ہے جو باندھ کے لیے آ رہا ہے، کہ ایک پسرور سے وفد آیا اور میں ان کو گاڑی کا کیا ارینجمنٹ ہوا، وہ ٹرک میں بیٹھے ہوئے تھے سارے، اور اتنا دور دراز سے ٹرک میں سفر کر کے آنا، تو وہ یہ ایک خدائی جماعت اور وہ جو تعلق ہے، وہ جو تڑپ ہے، وہی اس کا اظہار تھا۔ ایسے پہلے دن ہی ہمارا تدفین پہ پسرور کے امیر صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ اور گجرانوالہ کے صاحب یہ پہنچ گئے تھے، اور اس کے بعد پھر پنڈی کے بھی پہنچے ہیں، لاہور سے چودھری اعجاز نصر اللہ صاحب اپنی سارے لے کے خود انصار جو بھی کافی بڑے بڑے قافلے آئے ہیں، روبا ٹیک سنگھ سے آئے ہیں، ملتان سے آئے ہیں، جنگ سے آئے ہیں، فیصل آباد سے آئے ہیں، کوئی احمد نگر سے آئے ہیں، بہت بڑا قافلہ تھا۔ اب جس جگہ سے بھی ہم کہیں کہ کون رہ گیا، سارے اس میں کسی جگہ سے دو دو چار چار بھی آئے ہیں، تو وہ بھی آ گئے ہیں، چل پڑے ہیں کہ اچھا جی ہم نے تعزیت کا اظہار ضرور کرنا ہے جا کے، اظہار افسوس۔ اور مونگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ انٹرنیشنل گاؤں بن گیا، اب اس کی اہمیت جو ہے ہر جگہ سے مونگ کی پکار ہو رہی ہے، اور لوگ حیران ہیں کہ یہ جماعت احمدیہ کے افراد کس اتنے لوگ آ رہے ہیں، اتنے دور دراز سے آ رہے ہیں، تو وہی ایک دکھ اور تکلیف کا اظہار ہے، اور وہی ایک رشتہ ہے احمدیت کا
जिसकी खातर ये खिंचे आ रहे हैं। उन सब दोस्तों का भी मैं इसके तवज्जो से उनका अल्लाह ताला उन्हें जज़ा दे, यही हमारी दुआ है और दुआएं निकलती हैं। सब पूरे पाकिस्तान से जो टेलीफ़ोन आ रहे हैं बार से, सारी दुनिया जो है वो टेलीफ़ोन पे जो अज़ीज़ रिश्तेदार हैं जिनको पता ही नहीं है कि मोंग कहाँ है, मोंग में क्या रिश्ता है, एक जमात अहमदिया का एक वही रिश्ता है जिस वजह से सब लोग इस ताज़ियत में, इस अफसोस में शामिल हो रहे हैं। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे। गैरज जमात अहबाब ने इस सानहे पर अपने दुख का इजहार इन अल्फाज में किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राजा नसर महमूद है, मोंग यूनियन कौंसल तो जनरल कौंसलर हाँ। साडा इस वाक़े के बारे ना तसरात है कि इत्थे दहशतगर्दी हुई है। यह दहशतगर्दा का काम है क्योंकि असी तो आपस में बड़े भाइयां और बड़े अच्छे ताल्लुक ने साडे। असी आपस में खान पीन साडा एक कोई इस तरह का इत्थे तसब ही नहीं कि तुसी अहमदी हो, असी सुन्नी हाँ। बिल्कुल इत्थे साडे कोल शिया भी आले न, लेकिन सारे अपने मुहर्रम चो भी अपना मातम वगैरह भी जो है वो भी करते हैं। तो असी तो बिल्कुल उन्होंने भी जाइदा जाके बैठे रहिंदी मजलिस होना चाहिदा है, बैठी दा है। इत्थे भी जिहड़े है साडे अहमदी न, साडे फैमिली मैंबर न, इन्हां नाल असी बैठी दा भी है, खाना भी खाई दा, दुख दर्द च शरीक भी होवी दा। शादियां तो साड़ियां भाजियां खाण पीन दियां। असी बहुत अफसोस करने कि दहशतगर्दां दा काम सी, उन्हें बहुत जुल्म किया है। जज़ाकल्लाह। नंबरदार साहब तुसी दसो इस वाक़या तुसी वेख्या तुहाडे पिंड च होया की तुहाडे तासुरात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राणा जुल्फकार है नंबरदार जी। असी भी ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਹਿਮਦੀਆਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਸੈਯਦ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਰਊਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। सान इतना दुख लगा कि इतना जी दहशतगर्दी इतनी, ये किसी इंसान का काम नहीं है, एक दरिंदगी है। अगर इंसानी फेल नहीं है कोई ना, कोई मजहब इजाजत देता है इस। तुसी साडे इत्थे दे अहमदियां दे अखलाक आदात दे हवाले नाल बिल्कुल इन्हां दे बा अखलाक नूं बिल्कुल इन्हां दा किसे ना कोई झगड़ा नहीं, किसे ना कोई किसी किस्म दी कोई नहीं है। इतने शरीफ इंसान तो मेरा बचपन तो गुजरिया, बचपन तो असीं रह रहे हैं इन्हां नाल। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। तुहाडा की नाम है और तुसी तारफ ही करवा दो और इस वाक़े ते की तासरात ने तुहाडे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तारक महमूद है ते मोंग दे रहण वाले असीं। साडे इस वाक़े दे बारे तासरात इस तरह ने कि ये इंतहाई जुल्म होया और दहशतगर्दां दा ही काम है, क्योंकि उन्हां दा कोई मजहब नहीं हुंदा। बहुत शुक्रिया। तुहाडा की नाम है ते तुसी इस वाक़े दे बारे की तुहाडे जज्बात ने? राजा मोहम्मद असलम मेरा नाम है। ये साडा टब्बर बिरादरी रिश्तेदार हाँ असीं आपे वाह बर्तन साडी खाने पीने दी है, कोई साडी अदावत लोके दी कोई नहीं किसी नाल। बाहरों ही आए ने जिन्हां बाहरों ये जुल्म होया जेड़ा होया, हर बंदा तड़फ रहा है। साडे लोके च कोई मुखालफत नहीं आंदी, सवाल ही नहीं जी पैदा हुंदा। साडा खान पीन इकट्ठे, रान बान इकट्ठे, हमदर्दी इकट्ठी इन्हां नाल, रिश्तेदारी जी कोई मुखालफत है ही नहीं। इन्हां दी साडी मुँह मारी भी अज तक नहीं। ठीक है। एक दूजे को भी दे, खो भी दे। अल्लाह ताला करे तो सामने आ जान, असीं ते चाहने हैं मुजरम सामने आए तो असीं भी सजा दे, तुसीं भी देओ। बस सजा तो ही है जी अल्लाह ताला देवे, साडा इंतकाम तो अल्लाह ताला खुद लेना है जी। तुसीं अपना तारफ करवा दो जी। मेरे नाम है राजा मोहम्मद अशरफ ते इत्थों दे रहने वाले हाँ। साडे बिलादरी तलकात है, रिश्तेदार भी भरावां नालों भी अगे विच जिहड़े शहीद होए ने उन्हां दे तलकात साडे अच्छे सन। वो कुल्ले असलम असीं भरावां बिल्कुल, बाकी भी भरा ही नहीं साडे। ते ये किसी बहुत जुल्म किया है, दहशतगर्दी। इत्थे लोक भी इंदा बंदा इन्हां दे खिलाफ बहुत अच्छे साडे अखलाक सन, कोई समझ नहीं है किस तरह या क्यों इंज होया। मोहम्मद यूसुफ मेरा नाम जी, गुजर बिरादरी नाल तल्ला के इस जमात नाल मेरा तल्ला के ते इस जमात नाल मेरा बड़ा प्यार है। उत्थे जिहड़ी जमातां उत्थे रहिंदियां ने तुहाडीआं, मैं समझना भी इस काम दे बारे कोई साडी कुर्बानी लभदे असीं देण नूं तैयार हां। कोई एड्डा जुर्म होया है, इंसान नूं कतल करना कुछ निक्का जिहा काम है। अल्लाह दी ज़ात अगे माफ़ी कोई नहीं इंसान नूं कतल करना, किसी मजहब विच नहीं है ये काम। ते साडे मुसलमान की करदे ने पे की जंगां लोकां नाल करनियां ने, जदों असीं आपस विच लोकां आपस विच मारन लग पे बंदियां नूं। हज़रत खलीफतुल मसीहिल खामिस मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब
ایدہُ تعالی بنصرہ العزیز نے بیت الفتوح ماڈرن لندن میں خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہوئے اس اندوہناک واقعے کا ذکر فرمایا۔ ایک افسوسناک خبر بھی ہے، ٹی وی پہ بھی آ چکی ہے، لوگوں نے کافی انہوں نے سن بھی لی ہوگی۔ آج صبح منڈی بہاؤالدین کے نزدیک ایک جگہ ہے مونگ رسول پاکستان میں، جہاں صبح فجر کی نماز کے وقت جب احمدی نماز ادا کر رہے تھے، دو دہشت گرد تو نہیں کہنا چاہیے، مخالفین احمدیتی ہوں، دہشت گردی تو آپس میں جب ان لڑائیاں ہوتی ہیں تو ان کے لیے دہشت گردی ہے، ہم نے تو جواب نہیں دینا، ہمارے یہاں تو صرف جو حملے کیے جاتے ہیں اس لیے کہ احمدی ہیں۔ انہوں بہرحال مسجد میں آئے وہ اور نمازیوں پر فائرنگ کر کے فرار ہو گئے، جس سے 8 احمدی تو وہیں موقع شہید ہو گئے ہیں اور تقریباً 20 زخمی ہیں۔ شہید ہونے والوں میں 2 تو بڑی عمر کے بزرگ تھے، 70 سال کی ایک عمر تھی، ایک 73 سال کی، کچھ اور تفصیلات ابھی آنی ہیں، باقی تقریباً نوجوان ہی تھے سارے، اور ایک چھوٹا لڑکا بھی تھا جس کی عمر 16 سال ہے، ایک 12 سال کا بچہ بھی ہے، بڑا شدید زخمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان شہداء کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے اور زخمیوں کو شفا عطا فرمائے، ان کے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، سب احمدیوں کو صبر اور حوصلے کے ساتھ، یہ بہت بڑا صدمہ ہے، اس کو برداشت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ان مجرموں کے پکڑنے کے بھی خود سامان پیدا فرمائے۔ رمضان میں جہاں احمدی نیکیوں کے حصول اور اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، یہ ملاؤں کی تربیت یافتہ نام نہاد مسلمان ٹولہ جو ہے، سارے مسلمان تو ایسے نہیں، ایک مخصوص ٹولہ ہے ان میں سے، یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی طرف سے یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم احمدیوں کو قتل کر کے شاید ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بن رہے ہیں، حالانکہ ان حرکات سے وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کو آواز دے رہے ہیں، اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ احمدیوں کو اس لیے ظلم اور بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ ہم نے ایک منادی کی آواز پر یہ کہا، زمانے کے امام کی آواز پر یہ کہا، جس نے ہمیں بلایا کہ اللہ کی طرف آؤ، اور ہم نے آمنا کہہ دیا۔ تو بہرحال اور تفصیلات آئیں گی، پھر انشاءاللہ پھر ذکر کر دوں گا۔ فی الحال صبح یہ واقعہ ہوا ہے، زیادہ تفصیلات تو نہیں ہیں، لیکن ان دنوں میں جماعت کے لیے ہر شر سے بچنے کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ پاکستان، بنگلہ دیش، انڈونیشیا میں خاص طور پر تینوں جگہوں پہ آج کل احمدی خاص طور پر ظلم کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر احمدی کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے اور دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور جو بھی خدا کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردے نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔